خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کے راگ راگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑ پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں بھی ہوں گے وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد بن ولید کے بارے میں بھی دعا گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جام باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قبول اسلام کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے انہیں قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، جس میں خاص طور پر قابل ذکر ہے جنگ موتا اور جنگ فتح۔ جنگ موتا میں اسلام لانے کے چند مہینے بعد خالد بن ولید نے جمادی الاول 8 ہجری کو جنگ موتا میں شرکت کی اور اسلامی فوج کے کمانڈروں کی شہادت کے بعد فوجی کمان سنبھالی اور انہیں مدینہ لوٹایا۔ بعد میں خود خالد نے کہا کہ اس جنگ میں میرے ہاتھ میں تلواریں لوٹا دیں۔ کہا گیا کہ اس جنگ کے بعد اسے سیف اللہ کا لقب ملا، اور بائی روایت کے مطابق یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے دیا۔ فتح مکہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو فتح مکہ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خالد کی سربراہی میں 1000 سوار گروہ مکہ کے جنوب میں لیت کی سمت سے مکہ کی طرف حرکت کیا گیا، اور راستے میں انہیں قریش کے بعض مشرکوں کا سامنا کرنا پڑا اور خندمہ کی جنگ پر ان سے لڑائی ہوئی اور بعض لوگوں کو قتل کیا، اور مکہ پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اس کام کی توجیہ پیش کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو خالد دروازے پر کھڑے کسی اور کو اندر داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ تو اس طرح خالد بن ولید کی ان فتوحات کے علاوہ ایسی بہت سی فتوحات ہیں جو تاریخ میں قابل ذکر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔